اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ حمد و تعریف ہے خالق کائنات کے لیے کہ جس نے اس خوبصورت کائنات کو خلق کیا۔ درود ہو محمد و آل محمد کی ذات پر کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ بیزاری اور نفرت ہے اعدائے اہل بیت سے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ ناظرین کرام، آج شب عاشور ہے اور خداوند متعال نے یہ توفیق دی ہے کہ ہیئت طلاب سندھ کے طرف سے لائیو کربلا معلیٰ سے عاشور کی مجلس کو منعقد کیا جائے، اور خداوند متعال نے لطف و کرم کیا ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم غریب زہرا کا ذکر حائر حسینی میں ان کے ہی مرکز کے قریب انجام دے سکیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کو روایات میں جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور سرزمین کربلا وہ سرزمین ہے کہ لخت جگر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر اس میں دفن ہونے سے پہلے جو بھی اس زمین سے گزرا ہے، جو بھی اس زمین سے کسی بھی حوالے سے اس کا سفر یہاں سے ہوا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی کرب ضرور آیا ہے، اور بعد میں اس مصیبت اور کرب کے واقع ہونے کی علت ان کو بتائی گئی ہے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ مختلف انبیاء کرام کا یہاں سے گزر ہوا ہے اور ان کو یہاں پر کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہے، اور بعد میں ان کو بتایا گیا ہے کہ آخری پیغمبر کا لخت جگر اس سرزمین پہ شہید کیا جائے گا۔ یہ وہ سرزمین تھی جو بلا اور مصیبت کی جگہ تھی، لیکن فرزند رسول کا یہ کمال تھا کہ کرب و بلا والی زمین کو کرب معلیٰ، کربلا معلیٰ بنا دیا۔ وہ سرزمین جہاں پر انبیاء کو مصیبتیں آئیں، فرزند زہرا نے عظیم قربانی دے کر اس کو معلیٰ بنا دیا۔ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر فرزند رسول، فرزند علی بن ابی طالب، فرزند زہرا سلام اللہ علیہا مدفون ہیں۔ حائر حسینی اور کربلا معلیٰ کے زیارت کرنے والے افراد اور جن کو شرف زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے،
ان کے لیے روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ منظارہ کمنظار اللہ فی عرشہ، کہ جس نے فرزند رسول کی کربلا معلیٰ میں زیارت کی اس نے گویا کہ خداوند متعال کی زیارت کی۔ ناظرین اکرام، فرزند رسول حسین ابن علی وہ ذات والا صفات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پہ ان کے مختلف فضائل، ان کے کمالات کو اپنی احادیث میں فرما رہے ہیں۔ کہیں فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی وہ کشتی ہے کہ جس میں جو سوار ہو جائے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، بے شمار۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کبھی اصحاب کرام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ایھا الناس فاعرفوہ ھذا حسین بن علی، اے لوگو جان لو کہ یہ حسین ابن علی ہے۔ انہ لفی الجنہ، یہ خود بھی جنتی ہے، ومحبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا بھی جنتی ہے، ومحب محبیہ فی الجنہ، اور ان کے محب سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہے۔ کہیں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ بندہ محبوب خدا بن جاتا ہے جو فرزند رسول حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے۔ کہیں پر اصحاب کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ایھا الناس الا اخبرکم، اے لوگو کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس بات کی کہ تم میں سے کون وہ شخص ہے جو خیرکم جدًا و جدتاً، جو تم سب میں سے جد و جدہ کے لحاظ سے افضل ہو۔ فقالوا یا رسول اللہ اخبرنا، تو اصحاب مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں کہ وہ کون شخص ہے جو ہم سب میں سے جدًا و جدتاً افضل ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ وہ حسن و حسین ہیں کہ ان کے جد رسول خدا اور میں ہوں، اور ان کی جدہ سیدۃ نساء اہل جنہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ پھر مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم خیرکم امن و ابن، کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ آپ میں سے سب سے مادر اور پدر کے لحاظ سے افضل کون ہے؟ تو اصحاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرمائیے، فرماتے ہیں الحسن والحسین، کہ وہ بھی حسن و حسین ہیں کیونکہ ان کے والد گرامی سیدۃ الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں اور والدہ سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ آپ میں سے کون بہتر ہے امن و عمتن، جس کا چچا اور جس کی پھوپھی سب سے افضل ہوں؟ اصحاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں، تو فرماتے ہیں الحسن والحسین، حسن و حسین ہیں کہ ان کے چچا جعفر ہیں جو شہید ہے، اور ان کی پھوپھی جناب ام ہانی بنت ابی طالب ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ میں سے کون سا شخص ہے جو خالاً و خالتاً سب سے افضل ہے؟
تو اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا الحسن والحسین، وہ بھی حسن و حسین ہیں، کیونکہ قاسم بنت رسول اللہ ان کے ماموں بنتے ہیں اور جناب زینب بنت رسول اللہ ان کی خالہ بنتی ہیں. پھر رسول خدا فرماتے ہیں الحسن والحسین جدتہما فی الجنہ و جدہما فی الجنہ. حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کے جد امجد بھی جنت میں ہیں اور ان کے جدہ امجدہ بھی جنت میں ہیں. ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ، ان کے والد گرامی بھی جنت میں ہیں، ان کی والدہ گرامی جنت میں ہیں. امہا فی الجنہ و عمتہا فی الجنہ. اور پھر فرمائے خالہا فی الجنہ، خالہما فی الجنہ و خالتہما فی الجنہ، دونوں کے ماموں بھی جنت میں ہیں، ان کی پھوپھی بھی جنت میں ہیں، خالہ بھی جنت میں ہیں. وہما فی الجنہ، اور وہ دونوں بھی جنتی ہیں. ومن احبہما فی الجنہ، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے. ومن احب من احبہما، آگے رسول خدا فرماتے ہیں جو ان کے محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں بار بار اصحاب کرام کو، بار بار لوگوں کو مختلف فضائل سنا کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد اگر کسی کے ساتھ تمسک رکھنا ہے، کسی کے ساتھ اگر کسی کی اتباع کرنی ہے تو وہ فاطمہ ہے یا علی ہے یا حسن و حسین ہیں. یہی تو سبب ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اصحاب کے مجمع میں بیٹھے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا حسین انت الامام و ابن الامام و ابو الائمہ. اے حسین تم خود بھی امام ہو، امام کے بیٹے ہو اور ائمہ کے باپ ہو. انت سید و ابن السید و ابو السادہ، تم خود بھی سید و سردار ہو، سید و سردار کے بیٹے ہو اور سادات گرامی کے باپ ہو. انت الحجہ و ابن الحجہ و ابو الحجج تاسعہم قائمہم. اللہم صلی علی محمد. تم خود بھی حجت خدا ہو، حجت خدا کے فرزند ہو اور 9 حجت کے والد ہو کہ جن میں سے 9واں قائم آل محمد ہوگا. عزاداران مظلوم کربلا، ایسے لگ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو اس بات کی طرف ملتفت کر رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی کے ساتھ تمسک رکھنا ہے، کسی کی اتباع کرنی ہے تو وہ اہل البیت ہیں، علی و فاطمہ ہیں یا ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں. یہی تو سبب ہے کہ جب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت نازل ہوئی تو اصحاب کرام نے سوال پوچھا یا رسول اللہ اس قربا سے مقصود کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلی والفاطمہ و ابناہما. اس قربا سے مراد جس سے اجر رسالت کے طور پر آپ نے محبت اور مودت کرنی ہے وہ علی ہے، فاطمہ ہے اور حسن و حسین ہیں. ان سے محبت کرنی ہے. اور یہ اجر رسالت جو لوگ جواہرات کی صورت میں لے کے آئے، مختلف چیزوں کی شکل میں لے کے آئے، رسول خدا نے ان کو قبول نہیں کیا، کہا کہ اجر رسالت میرا خدا طے کرے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد آیا اے میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ اگر اجر رسالت میں کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو وہ مودت فی القربہ ہے، میرے قریبی ترین رشتہ داروں سے محبت ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام مختلف اشجار سے ہیں جبکہ علی اور میں ایک ہی شجر واحدہ سے ہیں. اس درخت اور شجر کا اصل میں ہوں، فرع علی ہے
اس کی جان اور روح فاطمہ ہے اور اس کا پھل حسن و حسین ہے۔ فمن تمسک بہا، جو اس شجر طیبہ سے متمسک رہا، نجا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اس کا ساتھ دے دیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا غوا، وہ گمراہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور پھر اس حدیث کے آخر میں اجر رسالت والی آیت پڑھ دی کہ اجر رسالت کی تقاضا بھی اہل بیت سے محبت کرنا، یعنی ان پنجتن پاک سے محبت کرنا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد مسلسل اہل بیت اطہار کو اذیتیں دی گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اذیت دی گئی، امام حسن علیہ السلام کو اذیت دی گئی، امیر المومنین کو اذیت دی گئی، امام حسین علیہ السلام کو اذیت دی گئی۔ وہ حسین جس کے محضر میں ابھی ہم موجود ہیں، عزاداران مظلوم کربلا، حسین ابن علی وہ ذات ہے جس نے امت کی اصلاح کی خاطر، جس نے نانا کی امت کو گناہوں اور گمراہوں سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کہ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ میرے خروج کا مقصد اصلاح امتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور اپنے جد امجد اور اپنے والد گرامی کی سیرت پر چلنا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم ایسے مقام پر موجود ہیں جہاں پر کسی مصائب کے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن چند فقرات اس وجہ سے تاکہ ہمارا شمار امام علیہ السلام کے ذاکرین میں ہو جائے اور امام علیہ السلام کے ذکر کے سننے والوں میں ہو جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب سب شہید ہو چکے، وہ آخری وقت آیا، فنظر یمینا و شمالا، دائیں بائیں جانب دیکھتے ہیں، اصحاب و انصار کے جسد خاکی پڑے ہیں، اور مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا حبیب، یا علی الاکبر، یا عباس، میرے جوانوں، میرے ہمدرد اصحابوں، کیا سبب ہے کہ میں کچھ ٹائم پہلے تمہیں پکارتا تھا تو کہیں سے عباس آتا تھا، کہیں سے علی اکبر آتا تھا، لبیک یا ابن رسول اللہ کرتے ہوئے سب آگے بڑھتے تھے، ابھی میں پکار رہا ہوں، کوئی آواز نہیں دے رہا۔ کربلا میں شہداء کے لاشوں میں ہلچلی مچ گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب غریب زہرا تنہا رہ گیا، خیام کے قریب آیا، کوئی سہارا نہیں رہا، آ کر مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا اختہ یا زینب ایتینی بثوب عتیق، اے میری بہن زینب، مجھے بوسیدہ لباس دو، اجعلو تحت ثیابی، میں چاہتا ہوں کہ اس لباس کو اپنے کپڑوں کے نیچے پہنو، لِأَلَّا اجرد بعد موتی، میرے وفات کے بعد میرے جسم کو عریان نہ کیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیکن امام علیہ السلام کی کیا اس خواہش کو پورا کیا گیا؟ وہ وقت آیا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یا زینب و یا رقیہ و یا ام کلثوم و یا سکینہ علیکن من السلام، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، مجھ غریب کا آخری سلام ہو۔ خیام میں آتے ہیں تاکہ الوداع کریں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ الوداع کوئی عام الوداع نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں، وہ رسول کی بیٹیاں جو نانا کے مزار پر رات کے اندھیرے میں جانے کے عادی ہوں، ان کے سارے انصار و اصحاب شہید ہو چکے ہوں، عباس شہید ہو چکا ہو، علی اکبر شہید ہو چکا ہو، ان کا آخری سہارا فرزند بطول بچا تھا۔ جب امام علیہ السلام الوداع کرنے کے لیے آئے،
خیام میں بیویوں نے ہلکا مچا دیا اور رونے کی آواز بلند ہوئی. بیویوں نے ایک حلقہ بنا لیا جس میں درمیانے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام خواتین اہل بیت کی خواتین کو ایک ایک کر کے دیکھ رہے تھے. شاید امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں یہ تھا کہ میری حیات میں آخری مرتبہ زیارت نصیب ہے، اور ہر بیوی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح دیکھ رہی تھی کہ ہمارا آخری سہارا جو بھی میدان میں جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا. بتائیں کہ اگر غربت کا میدان ہو اور پردیس ہو اور اہل بیت اطہار کی وہ خواتین ہوں جنہوں نے کبھی دن کے روشنی میں رسول اللہ کی مزار کی زیارت نہیں کی، ان کا آخری سہارا اگر الوداع کر رہا ہو تو ان پر کیا مصیبت ٹوٹ رہی ہوگی. عزاداران مظلوم کربلا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے الوداع کی، بہت مشکل ہوا. مقتل میں ملتا ہے کہ اتنی گریے کی آواز بلند ہوئی، وا محمد وا علیہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں آتے ہیں اور استغاثہ غربت بلند کرتے ہیں. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من موحد یخاف اللہ فینا. ہے کوئی جو رسول زیادوں کے پردے کی حفاظت کرے، ہے کوئی جو اللہ سے ہمارے معاملے میں خوف کھا رہا ہو. عزاداران مظلوم کربلا غریب زہرا کی غربت کی آواز کسی اور پر اثر انداز ہوئی یا نہیں ہوئی، خیموں میں ایک مرتبہ کوہرام بپا ہوا. مسلم روایت کرتا ہے، حمید بن مسلم روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ شاید میں نے یہ سمجھا کہ پیاس کی وجہ سے شاید کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے، لیکن جب امام علیہ السلام واپس آتے ہیں تو دیکھا کہ علی اصغر اپنے چھوٹے سے لب ہلا رہے ہیں اور اس جھولے میں تڑپ رہے ہیں. شاید اپنی زبان حال سے بیان کر رہے ہیں، بابا میرے ہوتے ہوئے صدائے غربت بلند نہ کریں. عزاداران مظلوم کربلا حضرت علی اصغر کو تیار کر کے امام علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں لے کے آئے اور اشقیاء کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے قوم یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع اما ترونہ کیف یتلذذ بالعطش. اے قوم اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہو تو میں ہوں، دیکھ نہیں رہے ہو میرا یہ بچہ کیسے پیاس سے تڑپ رہا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اتمام حجت کیا کہ شاید کسی صاحب اولاد کو رحم آ جائے. عزاداران مظلوم کربلا جو صاحب اولاد ہیں سمجھتے ہیں کہ 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا چاہیے تھا، لیکن ظالموں نے ایسا تیر مارا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ أَوْ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. عزاداران مظلوم کربلا حضرت علی اصغر کو جناب امام حسین علیہ السلام خیام میں لے کے آئے. پھر میدان کربلا میں آتے ہیں اور فرزند حیدر کرار ایک عظیم جنگ لڑتے ہیں، ایک نقطہ مقرر کرتے ہیں جہاں پر جنگ لڑنے کے بعد پھر واپس اسی پر آتے ہیں اور لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں. میں مختصر کروں، عزاداران مظلوم کربلا وہ وقت آیا جہاں پر صدائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کے آؤ، تمہارا خدا تم سے راضی ہے، تم اپنے خدا سے راضی ہو. عزاداران مظلوم کربلا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آواز سننی تھی کہ امام نے تلوار نیام میں رکھی. عزاداران مظلوم کربلا روایت کے جملے جیسے ہی امام نے تلوار نیام میں رکھی، ابن سعد لئی نے حکم کیا کہ تیر انداز آگے بڑھے. 4000 تیر انداز آگے بڑھے.
4000 ایک طرف سے تیر بسا رہے تھے، ادھر سے غریب زہرا تن و تنہا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا روایت کے جملے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم اطہر ہے سار کل کنفوز، جسم اطہر اس طرح ہو گیا تھا کہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر تیر لگا ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے خون زیادہ بہ رہا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام پہ کمزوری طاری ہو رہی ہے، ایک لعین نے ایسا نیزہ مارا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بعض کتب مقاتل لکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے نکالنا چاہا، نہیں نکلا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچ کے پیچھے سے وہ نکالا، سیف التیر تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت کے جملے ہیں یسیر دم کل میزاب، خون ایسے جاری ہوا جیسے میزاب سے بارش میں پانی جاری ہوتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابن سعد لین حکم کرتا ہے کہ کوئی ہے جو فرزند زہرا کا سر قلم کرے، میں یاتینی براسی، آپ کے علم میں ہے فرزند رسول کی مزار گواہ ہے، وہ وقت انتہائی سنگین تھا فرزند زہرا کے اوپر، بارے لا گواہ رہنا۔ ہم حائر حسینی میں یہاں پر یہ ذکر مصائب پڑھ کے اپنے آپ کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے والوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت آیا لعین قریبا فدنا الیہ، قریب آیا، روایت کے جملے فجلس علی صدری، مظلوم کربلا کے سینے اطہر پر آ کر لعین بیٹھ گیا۔ فحس علیہ السلام، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا، روایت کے جملے فبہ رمق، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سانس چل رہے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، ویلک، کہ تمہارے لیے مصیبت ہو، کون ہو؟ کہا کہ میں شمر ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شمر کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ شمر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو فرزند زہرا ہے، فرزند علی مرتضیٰ ہے، فرزند رسول ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب اگر تم جانتے ہو فلم تقتلنی، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کمینہ ایک کفریہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے اس انعام کی خاطر جو یزید سے مجھے ملنا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یزید کا انعام چاہیے یا شفاعت رسول چاہیے؟ لینا نے ایک ایسا جملہ کہا جو ایک کفریہ جملہ ہے، کہتا ہے فدانکم من الجائزت احب الی من جدک ومن ابیک ومنک، کہ یزید کے طرف سے ایک دانے کے انعام مجھے آپ کے جد سے، آپ سے اور آپ کے بابا سے زیادہ عزیز ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کون ہو، ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ جب لعین نے وہ چہرہ دکھایا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فصدق جدی، میرے نانا جد امجد نے سچ کہا تھا۔ لعین نے پوچھا کہ آپ کے جد امجد نے کیا کہا تھا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے جد امجد میرے والد گرامی کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، یا علی یقتل ھذا الولد بکربلا، اے علی تمہارا یہ بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور ایک ابقا اور ابرس شخص اس کو قتل کرے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا کمینے کے اس جملات سننے تھے۔ اس نے کہا کہ کیا تمہیں مجھے ابقا ابرس کہہ رہے ہو اور کلاب و خنازیر سے تشبیہ دے رہے ہو؟ لأذبحنک من الکفا، میں پس گردن تمہیں ذبح کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو زمین کربلا کے طرف کیا،
لعین نے تلوار بلند کی، فضرب 12 ضربت ہے، لعین نے 12 ضربیں لگائی، کربلا کے زمین میں زلزلہ آیا، 70 قدم بیت زینبیہ سے بہن دیکھ رہی تھی، عزاداران مظلوم کربلا چھوٹی بیٹی دیکھ رہی تھی، کیا وہ قیامت کا منظر ہوگا؟ رسول خدا دیکھ رہے ہوں گے، جناب سیدہ دیکھ رہے ہوں گے، عزاداران مظلوم کربلا جناب سیدہ مخاطب کر کے ابن سعد کو کہتی، ابن سعد تمہیں شرم نہیں آ رہا؟ ابو عبداللہ قتل ہو رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ لعین پیچھے منہ کر کے رو رہا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا امام علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی اس کو ہدایت کرنے کی کوشش کی اور ایک سوال کر دیا کہ اے شمر، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے ایک گھونٹ پانی کا دو۔ امام علیہ السلام نے ایک لعین شخص سے سوال کیا، کائنات کا کوئی شریف انسان شاید کسی لعین کے طرف محتاج نہ ہو، عزاداران مظلوم کربلا، لیکن امام علیہ السلام کو پانی نہیں دیا گیا۔ یہی تو سبب ہے کہ جب امام علیہ السلام کی سواری خیام کے طرف آتی ہے تو امام علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی آگے بڑھتی ہیں، ہر بی بی و محمدہ و علیہ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، لیکن جناب سکینہ ایک ہی گھوڑے سے سوال پوچھتی ہیں، یا جواد ابی حل سقیا قتل عطشانا۔ میں دیکھ رہی ہوں بابا سوار تو نہیں ہے، میرے بابا کو یقیناً شہید کیا گیا، لیکن شہادت سے پہلے ایک گھونٹ پانی کا ملا، یہاں پیاسے شہید ہوئے۔ عزاداران مظلوم کربلا ظلم یہیں نہیں رکا۔ آپ اگر روایات دیکھیں تو کمینے ابن سعد نے کہا کہ کون ہے جو حسین ابن علی کے لاشے کو پامال کرے؟ 10 گھوڑے سوار آگے نکلتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا روایت کے جملے فداسو بخیولہ ورزو صدرہ وظہرہ، امام علیہ السلام کے جسم اطہر پر وہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، امام علیہ السلام کے سینے اور پسلیوں کو ایک کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بار الہ بحق محمد وآل محمد۔ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں شمار فرما، عبادت میں شمار فرما، بار الہ بحق محمد وآل محمد، سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارا شمار امام علیہ السلام کے انصار اعوان اور امام علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنے والوں میں شمار فرما۔ امام علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد، تمام مومنین مومنات جہاں پر بھی دنیا میں جس جگہ پر بھی عزاداری، ماتمداری، جلوس، جس بھی عبادت میں مصروف ہیں، عزاداری میں مصروف ہیں، صدقہ محمد و آل محمد کا، امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ان کے جان، مال، عزت، عبر کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، تمام مومنین مومنات کو اس موذی مرض سے محفوظ فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، زیارت امام زمانہ نصیب فرما۔ ہمارا شمار امام علیہ السلام کے خالص اعوان میں فرما۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔